حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو کریم داتا رحیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے کریم آقا رحیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے گدا آنسوں بہا کے مانگو گدا آنسوں بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو اور جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا انہی کے چوکٹ پہ جا کے مانگو انہی کے چوکٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو اور رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے رسول اکرم کے آستان سے مانگنے کا اصول یہ ہے درود لب پر سجا کے مانگو درود لب پہ سجا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو اور انہی سے مضبوط کر لو ناتے جو دے کے احسان نہیں جتاتے انہی سے مضبوط کر لو ناتے جو دے کے احسان نہیں جتاتے انہی کو دل میں بسا کے مانگو انہی کو دل میں بسا کے مانگو حضور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو اور رسول اکرم کی نعت خالد زمانے بھر کو سنا چکے ہو رسول اکرم کی نعت خالد زمانے بھر کو سنا چکے ہو رسول اکرم کی نعت خالد زمانے بھر کو سنا چکے ہو اب حضور کو بھی سنا کے مانگو حضور کو بھی سنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے
ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام معجز نظام میں قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو کفار تھے، مشرکین تھے، ان میں جو سردار تھے، ان سرداروں نے تکبر کیا اور حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا. اے شعیب علیہ السلام، ہم ضرور نکال کر رہیں گے تمہیں اور جو لوگ تم پر ایمان لائے، جو تمہارے ساتھ ہیں، ان کو بھی اپنی خریے سے، یہاں خریے سے مراد شہر، او لتعودن فی ملتنا. اے شعیب، ہم اپنی بستی سے، اپنے خریے سے تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو جو تم پر ایمان لائے نکال کر رہیں گے، یا تم ہماری ملت میں لوٹ آؤ، تم ہمارے مذہب کو مان لو، اپنا مذہب چھوڑ دو. یا تو یہ ہو سکتا ہے یا وہ دوسری صورت ہو سکتی ہے، تیسری صورت نہیں بن سکتی. یا تو تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، یعنی معاذ اللہ بت پرستی اختیار کر لو، شرک و کفر اختیار کر لو معاذ اللہ، یا ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، اپنے شہر سے، تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا قال اولو کنا کارہین، کیا ہمیں تمہارے دین میں داخل ہونا، بت پرستی اختیار کرنا، شرک و کفر اختیار کرنا ناپسند ہو بھی تو تم ایسا کرو گے؟ کیا ہمیں تم اپنے مذہب میں داخل کرو گے؟ ہم داخل ہو جائیں گے تمہارے مذہب میں؟ یہ ہو سکتا ہے. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کفر اور شرک سے، یہاں حضرت شعیب علیہ السلام جمع کا صیغہ استعمال فرما رہے ہیں، اپنی قوم کے جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ اپنے کو شامل کیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے. لیکن یاد رکھیں، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیں
کہ ہر پیغمبر خواہ وہ رسول ہو یا صرف نبی ہو، ہر پیغمبر پیدائش سے لے کر وصال تک زندگی کے ہر حصے میں مسلمان رہتا ہے، مومن رہتا ہے، واحد رہتا ہے۔ کوئی پیغمبر قبل نبوت یا بعد نبوت کفر اور شرک جیسے گھناؤں نے، کفر اور شرک جیسے بدترین قسم کے انسانی جرم سے ملوث نہیں ہو سکتا، ملوث نہیں ہو سکتا۔ کوئی پیغمبر کفر اور شرک نہیں کر سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سانس کے لیے بھی کوئی پیغمبر، کوئی پروفٹ کافر نہیں بن سکتا، مشرک نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح جان لیں کہ ہر نبی، ہر رسول، قبل نبوت بھی اور بعد نبوت بھی، نبی ہونے سے پہلے بھی، نبی ہونے کے بعد بھی، اللہ نے اسے نبوت نہ دی ہو یا اللہ نے نبوت دے دی ہو اسے، نبوت ملنے سے پہلے، نبوت ملنے کے بعد، ہر کبیرہ گناہ اور ہر صغیرہ گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ نہ صغیرہ کر سکتا ہے گناہ، نہ کبیرہ گناہ کر سکتا ہے کوئی بھی نبی۔ اس عقیدے کو عقیدہ عصمت کہتے ہیں، عصمت انبیاء کا عقیدہ کہتے ہیں۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کی عطا سے وہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ پر قادر ہی نہیں ہوتے، گناہ نہیں کر سکتے۔ مثلا مثال کے طور پر، اگرچہ کہ مثال ناقص ہے، بچہ ہے، چھوٹا بچہ، معصوم چھوٹا بچہ، بچے کو معصوم نہیں کہنا چاہیے، بس ایسے ہی کہہ رہا ہوں، عرف میں عام لوگوں کی زبان میں بول چال میں کہتے ہیں بچہ معصوم۔ اصطلاحی معصوم اور ہے، اصطلاحی معصوم جو ہے یا تو فرشتے ہیں یا انبیاء علیہ السلام ہے۔ تو اس طرح بچہ یوں سمجھیے کہ 6 مہینے کا بچہ ہے، وہ گناہ کر سکتا ہے؟ صغیرہ گناہ اس سے سرزد ہو سکتا ہے؟ کبیرہ گناہ اس سے سرزد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہر پیغمبر اسی طرح تمام صغائر اور کبائر سے پاک، تمام چھوٹے اور بڑے گناہ، تمام صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ، تمام کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ، اسے ہر پیغمبر پاک ہوتا ہے۔ نبوت اسے ملتی ہے، جب ملتی ہے اس سے پہلے کے زمانے میں بھی، زندگی کے اس سے پہلے کے دور میں بھی، اور زندگی کے بعد نبوت کا جو دور ہوتا ہے زندگی کا، اس میں بھی۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، پیغمبر کہاں اور گناہ کہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کی معصوم مخلوق ہے، فرشتے بھی تمام صغائر اور کبائر سے پاک ہوتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا، شعیب علیہ السلام چونکہ پیغمبر ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہو سکتا، اور کفر اور شرک تو بڑا گناہ ہے، کفر اور شرک تو بڑا گناہ ہے۔ اور کفر اور شرک سے بھی بڑا گناہ ہے ارتداد، یعنی ایک آدمی ہے بچپن ہی سے شرک میں ہے، شرک میں مبتلا ہے، تو وہ تو کفر اور شرک ہی میں مبتلا ہے، بے ایمانی ہی میں مبتلا ہے، اسلام کی روشنی اسے ملی ہی نہیں، ہدایت ملی ہی نہیں، ضلالت ہی میں ہے، گمراہی میں ہے۔ لیکن ایک آدمی مسلمان تھا، توحید اسے مل گئی، عقیدہ توحید مل گیا تھا، ایمان مل گیا تھا، اسلام کی دولت سے وہ مالا مال ہو گیا تھا، اس کے بعد وہ پھر کفر میں لوٹے، شرک میں لوٹے، تو یہ ہے ارتداد، مان کر پلٹنا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر پھر کفر میں چلے جانا، کفر کی تاریکیوں میں گر جانا، تو اسے کہتے ہیں ارتداد۔ ارتداد جو ہے وہ کفر و شرک سے بھی بدتر چیز ہے، اور وہ بھی کفر و شرک ہی کی، کفر ہی کی ایک قسم ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کے کافر قوم نے کہا کہ اے شعیب، ہم تم کو تمہارے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، ضرور نکالیں گے، اگر
ایسا نہیں ہوگا تو یہ ہوگا کہ تم کو واپس ہمارے مذہب میں آ جانا ہوگا. یہاں حضرت شعیب علیہ السلام تو بچپن ہی سے اپنی زندگی کی پہلی سانس ہی سے ایمان والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ ماں کے پیٹ سے ہی ایمان والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے ساتھیوں کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی ملت میں، حضرت شعیب علیہ السلام کے مذہب میں داخل ہونے سے پہلے وہ کفر و شرک میں مبتلا ہوں گے، سبحان اللہ مبتلا تھے. اس کے بعد وہ داخل اسلام ہو گئے، مومن ہو گئے. تو اب حضرت شعیب علیہ السلام اپنے ہم قوم، اپنے ماننے والوں کے بارے میں فرما رہے ہیں اور ان میں خود کو بھی شامل کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی میں اور میرے ماننے والے جو اس بستی کے رہنے والے ہیں، یہ تمہارے مذہب میں داخل نہیں ہو سکتے. ہاں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مذہب سے ہمیں نجات عطا فرمائی ہے. تو یہ کس کے لیے فرما رہے ہیں آپ؟ قوم شعیب علیہ السلام کے لیے. او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا فی ملتکم. اگر ہم لوٹ کے تمہاری ملت کو اختیار کریں، مذہب کو اختیار کریں، تو ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا. بعد اذ نجانا اللہ منہا، اللہ نے اس سے بچایا ہمیں، اس کے بعد بھی ہم یہ کام کریں تو اللہ پر جھوٹ باندھنے کے برابر ہے یہ کام. وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا. ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ ہم لوٹ جائیں تمہارے مذہب میں، اللہ اگر چاہے تو ہو سکتا ہے. کیونکہ جو بھی کافر بنتا ہے اللہ کی مشیت کی وجہ سے بنتا ہے، اور جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے، جو بھی مرتد ہوتا ہے اللہ کی مشیت. جسے اللہ کی مشیت چاہتی ہے کہ کافر ہو جائے، کافر ہو جاتا ہے. جسے اللہ کی مشیت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ مومن ہو جائے، وہ مومن ہو جاتا ہے. اذ نجانا اللہ منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. ہمارے رب کی وسعت علم یہ ہے کہ ہر شے ہمارے رب کے علم میں ہے. میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے. اس کے علم کی وسعت میں تمام محالات داخل ہیں، تمام واجبات داخل ہیں، تمام ممکنات داخل ہیں. جو چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، جن کا وقوع میں آنا، وقوع پذیر ہونا، موجود ہونا ممکن ہے، وہ ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے علم میں رکھتا ہے. اللہ کے علم میں وہ چیزیں جو چیزیں موجود نہیں ہو سکتی، ممتنعات اور محالات اور مستحیلات ان کو کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں. اور جو چیزیں واجبات کہلاتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات، یہ واجبات ہیں، یہ بھی اللہ کے علم میں ہیں. تو اللہ کا علم وسیع ہے، علم وسیع ہے. قدرت اللہ کی صرف ممکنات سے وابستہ ہوتی ہے. علی کل شیء سے مراد علی کل ممکن. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہر چیز پر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن کو موجود کرنے پر قادر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی قدرت ہر ممکن سے وابستہ ہو سکتی ہے. جو محالات ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود جھوٹ بولنا، اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا، یہ محالات میں سے ہے. لہذا یہ کذب باری تعالیٰ اللہ کی قدرت سے متعلق نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ یہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ اللہ پر بہتان تراشی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسے عقائد سے محفوظ رکھے. اللہ ریب سے پاک ہے. اللہ کو اگر ہم اللہ کے بارے میں ہم نہیں، معاذ اللہ اللہ اس برائی سے ہمیں بچائے. اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے
اللہ جھوٹ بول سکتا ہے بولنے والا، بالفاظ دیگر اللہ کفر کر سکتا ہے بول رہا ہے. جب جھوٹ جیسے گھناؤنے فعل پر اللہ تبارک و تعالی، جب جھوٹ جیسے گھناؤنے فعل کا اللہ کے تحت قدرت آنا ممکن ہے، تو جب اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اللہ معاذ اللہ اس جملے کے تناظر میں کوئی دوسرا شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ چوری کر سکتا ہے، اللہ ظلم کر سکتا ہے، معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ. تو جب اللہ چوری نہیں کر سکتا، اللہ ظلم نہیں کر سکتا، اللہ کفر نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سب عیوب ہیں اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نقائص اور رذائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پاک ہے. تو جھوٹ جیسا بدترین اخلاقی جرم اللہ تعالیٰ سے کیسے سرزد ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک ہے. سبحان ربنا، اللہ ہمارا پاک ہے ان برائیوں سے. ان باتوں کو اپنے ذہن نشین. اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہو سکتا. عرض کر رہا تھا کہ وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. على الله توکلنا، ہم نے اللہ پر توکل کیا. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ. وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے، اعلیٰ ہے، عمدہ ہے، افضل ہے. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا، شعیب علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول نہیں کیا، انہوں نے کہا، شعیب علیہ السلام کی قوم کے کفار نے کہا، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، ان کا اتباع کیا، انکم اذا لخاسرون، تو یقیناً اس وقت تم کیا ہو جاؤ گے؟ نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. فأخذتهم الرجفہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم، حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے، اس قوم کے کفار کا حشر کیا ہوا؟ فأخذتهم الرجفہ. رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو، رجفہ کسے کہتے ہیں؟ زلزلے کو. انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، وہ زلزلے میں مبتلا ہو گئے. زلزلہ آپ سمجھتے ہیں؟ رجفہ. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ لوگ شعیب علیہ السلام کی قوم کے کفار صبح کے وقت میں ان کو دیکھا گیا، صبح کے وقت میں انہیں دیکھا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں آؤندے پڑے ہوئے ہیں، مر کر آؤندے پڑے ہوئے ہیں. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، شعیب کو سچا رسول نہیں مانا، شعیب کو سچا اللہ کا پیغامبر نہیں مانا، ان کا حشر کیا ہوا؟ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ اپنے گھروں میں پہلے تھے ہی نہیں، ایسے ہو گئے. سبحان اللہ. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والے ہوئے. وہ کہہ رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے ماننے والے نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی، شعیب کو جھوٹا کہا، سچا اللہ کا پیغمبر نہیں مانا، وہ کیا ہو گئے؟ وہی نقصان اٹھانے والے ہو گئے. فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسیٰ علی قوم کافرین. جب ان پر سے حضرت شعیب علیہ السلام گزرے، ان کی قوم کے لوگ جو کافر تھے وہ کیا ہو گئے؟
صبح کو دیکھا گیا انہیں، صبح کے وقت میں مر کر پڑے ہیں، کیسے؟ اوندے منہ، اوندے پڑے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، قوم کے لوگوں کو، پوری کی پوری قوم جس نے کفر کیا سب مرے پڑے، عورتیں بھی، مرد بھی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، سب مرے پڑے ہیں۔ ہر گھر میں جتنے کفار تھے سب مرے پڑے ہیں، اوندے ہو کر، مر کر اوندے ہو پڑے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام دیکھ کر فرماتے ہیں، خطاب کرتے ہیں ان سے، بات کرتے ہیں ان سے، مرے ہوئے سے بات کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مرے ہوئے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں۔ جب کافر مردے سنتے ہیں، اللہ کے عذاب کی زد میں آ کر جو مرے ہیں، اللہ کے عذاب میں مرے ہیں، وہ جب مرنے کے بعد سنتے ہیں اور اس کا جو سنتے ہیں اس کا مطلب سمجھتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو ہم پکاریں، ان کے مزار پر جا کے کہیں یا غوث، تو سنیں گے نہیں؟ یا غریب نواز ہماری مدد کر دیجئے، تو سنیں گے نہیں؟ اور ہماری گفتگو کا مطلب نہیں سمجھیں گے؟ یہ کیسی بات ہے، کیسی منطق ہے؟ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی، منہ پھیر لیا اس نے، حضرت شعیب علیہ السلام نے، اور ان سے کہا یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتكم رسالات ربی، اے میری قوم، یقیناً میں نے، میرے رب نے مجھے جو پیغام دیا تھا تمہیں پیش کرنے کے لیے، تمہیں سنانے کے لیے، میں نے وہ تم تک پہنچا دیا۔ جو میسیج تھا میرے رب کا وہ میں نے تمہیں سنا دیا، میں نے کنوے کر دیا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہارا بھلا چاہا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی تم جنت میں پہنچ جاؤ، تمہاری بھلائی میں نے چاہی۔ تو رسول بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے۔ فَكَيْفَ عَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، لیکن تم کفر کی وجہ سے مرے، آخر دم تک بھی تم کفر پر رہے، کفر کی حالت پر تمہیں موت آئی، ایسے مرنے والوں پر میں افسوس نہیں کروں۔ جب تک تم زندہ تھے تمہاری بھلائی چاہی میں نے، اور تمہیں دین حق پیش کیا، صحیح بات بتائی، نصیحت کی، تمہاری بھلائی چاہ کر، تم نے مانا نہیں اور مر گئے، اللہ کے عذاب کی زد میں آ کے مر گئے۔ کیف عسى علی قوم کافرین، تو کافر قوم پر میں کیسے کافر قوم کے مرنے کے بعد میں کیوں افسوس کروں، کیسے افسوس کروں؟ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو بھیجا، اس بستی میں ہم نے کیا کیا؟ اخذنا اهلها بالبأساء والضراء، ہم نے اس بستی والوں کو بأسا اور ضرا میں گرفتار کیا، مبتلا کیا۔ بأسا کسے کہتے ہیں؟ سختی۔ ضرا کسے کہتے ہیں؟ تکلیف۔ سختی میں اور تکلیف میں۔ سختی کیا ہے؟ فخر و فاقہ۔ فخر و فاقہ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ فخر و فاقہ یعنی افلاس، پاورٹی، سمجھتے ہیں؟ پاورٹی، پور، پاورٹی، سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جس نبی کو، ہم نے جس بستی میں کسی نبی کو بھیجا، اس بستی کے لوگوں کو ہم نے کیا کیا؟ فخر و فاقے میں مبتلا کیا، پاورٹی میں مبتلا کیا، افلاس میں مبتلا کیا، والضراء، اور بیماریوں میں۔ یہ پاورٹی جو ہے باہر کی مصیبت ہے، تکلیف ہے، اور بیماری انسان کے وجود کے اندر کی مصیبت۔ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ آہوزاری کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور توبہ کریں، گڑ گڑا کے ہماری بارگاہ میں آہوزاری کے ساتھ، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، بڑی ہی عاجزی کے ساتھ ہماری بارگاہ میں توبہ کریں۔ اس لیے ہم نے ان کو مصیبتوں میں گرفتار کیا، فخر و فاقے میں مبتلا کیا، اور جو ہے بیماریوں میں مبتلا کیا، تاکہ وہ ان پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے داخل اسلام ہو جائیں اور داخل توبہ کر لیں اپنے گناہوں سے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے برائی کی جگہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ مصیبت دے کر بھی آزماتا ہے،
مصیبت دے کر بھی سبحان آزماتا اللہ ہے. سبحان مصیبت بھی امتحان ہے. سبحان اللہ. اس آیت میں سمجھیے, میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں, مصیبت بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کی آزمائشوں کا ذکر کیا ہے, امتحانوں کا ذکر کیا ہے. کون سا امتحان؟ ایک پاورٹی کا امتحان. پاورٹی تامل میں کیا بولیں گے آپ سمجھ لیتے ہیں, تامل جو بھی بولتے ہیں. ہاں, فقیری جی. ہاں, پیسوں کا نہ ہونا, یہ بھی ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. یہ بھی مصیبت ہے, آزمائش ہے. اور پھر دوسرا امتحان, دوسری آزمائش کیا ہے؟ بیماری ہے. تو اور اس سے کیا معلوم ہوا, جو بیمار ہوتا ہے نا, جو فخر و فاقہ ہوتا ہے, اکثر وہ بیمار نہیں ہوتا, کیونکہ بیماری فخر و فاقہ ہی اس کے لیے آزمائش ہے. لیکن مالدار جو ہوتے ہیں, دولت والے, ان کو بیماری کی آفت میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے. باہر کیف ان دو آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے. یہ دونوں آزمائشیں جو ہیں مصیبتیں ہیں, تکلیفیں ہیں, رنج اور غم کی بات ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ, پھر ہم نے بندوں کو آزمانے کے لیے مصیبتوں کی جگہ راحتوں سے انہیں نوازا. اللہ اس طرح بھی نوازتا ہے, اللہ اس طرح بھی آزماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بھی آزماتا ہے. پہلے تو مصیبتوں کے ذریعے آزمایا, اب اس کے بعد کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ مصیبتیں نہیں دیتا, خوشیاں دیتا ہے, کامیابیاں دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو اللہ کا محبوب ہوں, قدرت مجھ سے راضی ہے, مجھ پر اپنے انعامات و اکرامات کی بارشیں برسا رہی ہے. میں گناہگار ہوتا تو کیا میں ہاف کروڑ کی کار خرید سکتا ہوں؟ میں تو ہاف کروڑ کی کار خریدی ہے, میں نے ہاف کروڑ کی کار کا اونر ہوں. میں اگر گناہگار ہوتا تو وہاں جو ہے وہاں جو میرا بنگلہ ہے بنگلور میں, اس بنگلے کا میں مالک ہوتا. اگر میں گناہگار ہوتا تو فلاں دکان کا میں پروپریٹر ہوتا. اگر میں گناہگار ہوتا تو میرے بچے اتنے فرما بردار ہوتے. اگر میں گناہگار ہوتا تو میرے داماد اتنے حسین ہوتے. اگر میں گناہگار ہوتا تو میرا حسن اتنا مالدار ہوتا. میں گناہگار ہوتا تو میری بیوی اتنی حسین ہوتی. میں گناہگار ہوتا تو لوگوں میں میری یہ آؤ بھگت ہوتی. میں گناہگار ہوتا تو میں جہاں جاتا ہوں وہ جو مجھے پروٹوکول ملتا ہے ایسا ملتا. اللہ فرماتا ہے یہ بھی آزمائش ہے. اگر میں گناہگار ہوتا, یہ بازوؤں کی قوت ہوتی مجھے. اگر میں گناہگار ہوتا تو عمر کیا ہے میری 60 سال کے قریب ہے, لیکن لگتا کیا ہوں 35 سال سے زیادہ نہیں لگتا. یہ سب ہوتا, یہ مار کھا گیا. اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے برائیوں کی جگہ یعنی مصیبتوں کی جگہ آرام اور عیش و عشرت ہم نے دیا لوگوں کو. حتی عفوا وقالوا, یہاں تک کہ وہ مست ہو گئے اور نعمتوں میں بڑھ گئے. ہاں وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء, کہا کہ بے شک ہمارے ماں باپ کو, ہمارے باپ دادا بھی مصیبتوں میں مبتلا ہوئے. فأخذناہم, کیا مطلب جو پہلے مصیبتیں ہم پہ آئی تھی نا, وہ ایک نظام قدرت ہے, ایک دستور فطرت ہے, قانون فطرت ہے, یہ لاز آف نیچر میں داخل ہے کہ مصیبتیں بھی آتی ہیں, ایسی آ جاتی ہیں. انسان تجھ پر مصیبت آتی ہے, مسلمان تجھ پر مصیبت آتی ہے تو تیرے برے عمل کی وجہ سے آتی ہے. ہم گناہ پر گناہ کریں, مصیبت آئے تو یہ سمجھیں کہ نہیں ہے تو آنی ہی آنی ہے. جیسے نیک آدمی بھی بوڑھا ہوتا ہے اور برا آدمی بھی بوڑھا ہوتا ہے, یہ ایک فطری تقاضا ہے, فطری عمل ہے. ایسا نہیں ہے, مصیبت آتی ہے گناہگار پر تو اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. اس نے کہا کہ ایسے ہمارے باپ دادا پر بھی مصیبت آئی, ہم پر بھی مصیبت آئی,
اب دیکھو مصیبت چلی گئی، اچھے دن آ گئے. سبحان اللہ. میں نے یہ سمجھا کہ ہم نیک ہیں، اچھے ہیں، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیے. داڑھی مونڈ رہے ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ خود کو بے قصور سمجھتے ہیں. بس سمجھنا ہے. ہاں، ہر طرح کا گناہ کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بے قصور ہے. یہاں تو کفار کے تعلق سے کہا، لیکن ایسا عمل مسلمانوں میں بھی ہے. بات سمجھنا ہے. گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بے قصور ہیں، ہم اچھے ہیں، تو ہمارا عمل کوئی برا نہیں ہے، اسی لیے ہم اچھے ہیں، ہم خوشحال ہیں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتۃ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یکایک ہم نے انہیں پکڑ لیا. وہ خوشائش تھے، مست ہو گئے تھے. کیا ہمارے پاس پیسے ہیں، کروڑوں روپے ہمارے پاس ہیں. ہمارے ماننے والے اتنے ہیں، ہمارے ماننے والے ہم کو دیکھتے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے ماننے والے، ہم جسے ووٹ دو بولتے ہیں اسے ووٹ دیتے ہیں. ہمارے ماننے والے ہیں، ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں سب چلے آتے ہیں. اور ہمارے پورے رشتہ دار ہماری جی حضوری میں مبتلا ہیں، لگے ہوئے ہیں. ہم جہاں جاتے ہیں پیچھے ہمارے 20 30 40 آدمی چلتے ہیں. ہم کھانا کھا کے چھوڑتے تو کئی لوگ کھانے والے تیار ہوتے ہیں کہ ان کا جھوٹا ہمیں مل جائے. جھوٹی تعریفیں کرنے والے تعریفیں کر رہے ہیں ہماری. یہ اسی مستی میں ہوتے ہیں. اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا. وہم لا یشعرون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شعور تک نہیں رکھتے، شعور تک نہیں رکھتے. اللہ کی پکڑ کے لیے وقت کی ضرورت نہیں کہ 2 دن میں آئے گی پکڑ. نہیں، خوشحال ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، حکومت کر رہا ہے. یکایک کچھ تکلیف ہوتی ہے، جا کے بتایا تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اسے ہڈیوں کا کینسر آ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ اس کا علاج ناممکن ہے. فاخذناہم بغتۃ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم پکڑتے ہیں تو اچانک پکڑ لیتے ہیں، وہ سوچتا بھی نہیں ایسا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وهم لا يشعرون. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ بستی والے، یہ شہر والے، یہ لوگ بستیوں شہروں میں بسنے والے تقویٰ کرتے، اگر تقویٰ کرتے، تقویٰ اللہ فرماتا ہے یعنی ایمان لاتے اور عمل صالح کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء. اللہ فرماتا ہے کہ آسمانوں سے ہم برکتوں کی بارشیں برساتے، آسمانوں سے ہم برکتوں کے دروازے کھول دیتے. من السماء والارض، آسمان بھی ان پر برکتیں نازل کرتا، زمین بھی ان پر برکتیں نشاور کرتی. ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون. لیکن انہوں نے تکذیب کی، تقویٰ اختیار نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، انہوں نے جھٹلایا پیغمبروں کو. فاخذناہم بما كانوا یکسبون. ان کے برے عمل کی وجہ سے، ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے اور ان کی بدعملیوں کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں پکڑ لیا، اپنے عذاب میں مبتلا کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غور سے سنیں، افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. یہ آیتیں مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت کا سامان ہیں، کافروں کے لیے بھی ہدایت کا سامان ہے، ہدایت کے لیے اتری ہیں. اللہ فرماتا ہے کیا بستیوں والے، شہروں والے، ملکوں والے یہ اس بات سے نڈر ہو گئے، اس بات سے ڈرتے نہیں کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آئے بیاتن، راتوں رات کے کسی حصے میں 3 بجے رات کو عذاب آ جائے، 4 بجے رات کو عذاب آ جائے. وہم نائمون، اور سو رہے ہیں. کیسے حالات آپ نے نہیں سنے کہ ایک جگہ زلزلہ آیا، لوگ سو رہے ہیں، نیند کی حالت ہی میں زمین کا لقمہ بن گئے، زمین کا نوالا بن گئے.
سو رہے ہیں، سونامی میں گھر میں سو رہا ہے، سونامی کی موج نے اسے سبحان اللہ کھینچ لیا. اللہ امین اہل القرى یاتیہم باسنا ضحا وہم یلعبون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا بستیوں والے، شہروں والے لوگ یہ اس بات سے نڈر ہیں کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آئے، ان پر ہمارا عذاب آئے ضحا، دن کے چڑھتے وقت میں، یعنی 11-12 بجے کے وقت. وہم یلعبون، اور وہ کھیل کود میں لگے ہوں. افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ کی خفیہ تدبیر، پوشیدہ تدبیر، معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ عذاب نازل کرے گا. ایسی حالت میں رہتا ہے یک کا ایک عذاب. بیٹھا ہے، ارے میرے سینے میں کچھ تکلیف ہو رہی، بولتا ہے. ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، ڈاکٹر کے آنے سے پہلے یہ اپنی بستی کو چلے جاتے ہیں، بس سمجھ آدم آباد کو چلے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر، مکر اللہ کا لفظ آیا یہاں، ہم کو کیا ترجمہ کرنا ہے؟ کیا یہ اللہ کی خفیہ اللہ کی مکر اللہ کا ترجمہ کیا کرنا؟ اللہ کی خفیہ تدبیر، ایسی تدبیر کہ جس کا ظہور نہ ہو. تدبیر جب ظاہر ہو تو معلوم ہو کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے. نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. اب میں صحت مند ہوں، ہمیشہ صحت مند رہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں اللہ کرم کرے گا، رہوں گا، لیکن اللہ یہ بھی کر سکتا ہے. اور اگر میں عمل برا رکھوں گا تو اللہ گرفت کرے گا. سبحان اللہ. عمل برا رکھ لے کر مجھے اللہ کی رحمت پر یہ ہے بھروسہ ہے، اللہ میرے ساتھ اچھا ہی سلوک کرے گا. اللہ سے ڈر کر، اعمال سیدھے رکھ کر، متقی ہو کر، اللہ کی تقوی کے حدود میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا چاہیے؟ امید رکھنا چاہیے کہ مولا تبارک و تعالیٰ مجھے ہمیشہ ایسے ہی رکھے گا، خوشحال رکھے گا. اللہ فرماتا ہے افامنوا مکر اللہ، کہ یہ اللہ کے مکر سے، یعنی اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے فکر ہو گئے، بے خوف ہو گئے. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ کی خفیہ تدبیر سے نڈر وہی لوگ ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے بعد درجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے بعد درجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ کے بعد درجہ ہے کس کا؟ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا. یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، یہ کہ اللہ کے بعد حضور کا درجہ ہے، حضور کا مقام ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور پیغمبروں میں حضرت محمد رسول اللہ فداہ امی ابی امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا درجہ ہے؟ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کا. پھر ان کے بعد کس کا درجہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہے. قرآن مجید میں جس پیغمبر کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. جن کے والد ماجد کا نام کیا ہے میں نے بتایا، آپ بھول گئے، عمران. ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ یوحانز. ان کے بڑے بھائی جو رتبے میں ان سے چھوٹے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ہارون. اچھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا کے کہتے ہیں اے فرعون انی رسول من رب العالمین، یقیناً میں ایک رسول ہوں. کئی رسول ہیں سبحان اللہ. ان میں سے میں ایک رسول ہوں. میں کہاں سے آیا؟ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ مجھے کس نے رسالت سے نوازا ہے؟ مجھے کس نے رسول بنایا ہے؟ رب العالمین نے. میں یقیناً رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں، تیرے پاس آیا ہوں. تو فرعون کسے کہتے ہیں؟ فرعون کسے کہتے ہیں؟ فرعون ایک لقب ہے. فرعون ایک لقب ہے. فرعون
is a title, not a proper noun. فرعون جو ہے یہ اس میں خاص نہیں ہے. جیسے میرا نام رضا الحق عامری ہے, رضا الحق ہے. جس طرح ہمارے سید برکت اللہ بھائی, میرے رشتہ دار مدراس کے رہنے والے, سید برکت اللہ عامری, ان کا نام سید برکت اللہ ہے, یہ ان کا اس میں خاص ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح فرعون جو ہے ایک نام نہیں ہے, فرعون کسی کا نام نہیں. فرعون ایک لقب ہے, ایک خطاب ہے, ٹائٹل. تو مصر کا جو بادشاہ بنتا تھا اس زمانے میں, آج کل کی بات نہیں ہے, آج تو مصر میں بادشاہ نہیں ہے آج کل. جب مصر میں مطلق العنان بادشاہت کا زمانہ تھا تو مصر کا جو بادشاہ بنتا تھا اسے کہتے تھے فرعون. ایک بادشاہ بنا, پہلا بنا بادشاہ مصر کا, اس کا نام ہوا فرعون اول. پھر وہ مر گیا, اس کی جگہ جس نے بھی لی, اس کی جگہ جو مصر کا بادشاہ بنا اس کا نام ہوگا فرعون دوم. پھر اس کے بعد فرعون سوم, فرسٹ فرعون, سیکنڈ فرعون, تھرڈ فرعون. تو فرعون جو ہے وہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہے. اسی طرح چین کا بادشاہ, چائنا, چائنا کا نام تو آج بہت سنا جا رہا ہے نا. چائنا نے جو ایکسپورٹ کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کیا ایکسپورٹ کیا ہے؟ تو چائنا, تو چائنا کے بادشاہ کو کیا کہ چائنا میں بھی بادشاہ تھی, چین میں بھی. اب آج نہیں, اب تو وہاں جمہوریت ہے, ڈیموکریسی ہے, اس سے پہلے کی بات. تو چائنا میں جو چائنا کا جو بادشاہ ہوتا تھا اسے کیا کہتے تھے؟ خاخان, خ الف خاف الف نون, خاخان. اور جو حبشہ, حبشہ آپ سمجھتے ہیں حبشہ, ایتھوپیا, ایتھوپیا, حبشہ. حبشے کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب کیا ہوتا تھا؟ نجاشی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نجاشی یا نجاشی. اور جناب یہ ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا, ایران آپ جانتے ہیں ایران؟ جی. بعض لوگ کہتے ہیں کیا یہ سب نہیں, یہ تاریخی معلومات ہیں, جاننا ضروری ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایران کا جو, آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کیا ہے. ایران کے بادشاہ کو اس وقت کیا کہتے تھے؟ کسرا, عربی میں کسرا, اور فارسی میں خسرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. روم کے بادشاہ کو کیا کہتے تھے اس وقت جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے؟ کیا کہتے تھے روم کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ قیصر, سیزر. تو اس طرح تو عرض کر رہا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور بھی بہت سے ہیں, وہ چلے گا بہت. تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے, ان کے زمانے میں جو فرعون تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ولید بن مصعب بن ریان کچھ نام تھا, یہ غالباً یہی نام تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے پاس گئے. موسیٰ علیہ السلام کہا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں, رسالت ملی ہے. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق, اس بات کا میں حقدار ہوں, سزاوار ہوں, یعنی یہ میرا فرض ہے کہ میں اللہ پر وہی بات کہوں, اللہ کے بارے میں وہی بات کہوں, اللہ سے وہی بات منسوب کروں جو اللہ سے منسوب ہے واقعتاً. جو بات اللہ نے کہی ہے وہی تمہیں کہوں, یہ میرا فرض ہے. اللہ نے کچھ کہا ہو اور میں اپنی طرف سے کچھ کہوں اور کہہ دوں کہ یہ اللہ نے کہا ہے, یہ کام میرا نہیں. میں رسول ہوں, یہ کام ایسا کرنا تو جھوٹ ہے. جھوٹ سے رسول پاک ہوتا ہے. میں نے ابھی کہا جھوٹ کہنا گناہ کبیرہ ہے. قد جئتکم ببینۃ من ربکم, یقیناً میں آیا ہوں اے فرعون تیرے اور تیرے ماننے والوں, تیرے اور تیری رعایا کی طرف, تیرے رب کی طرف سے کھلی دلیل لے کر آیا ہوں. فارسل معی بنی اسرائیل, کھلی نشانی لے کے آیا ہوں, میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. قبطی اور سبتی, قبطی اور سبتی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام ہے سبتی.
سین بے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا نام کیا تھا؟ سبتی. اور اس کا اور ایک نام کیا تھا؟ بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ بنی اسرائیل. آج بنی اسرائیل کی قوم وہ نسل کہاں رہتی ہے؟ اسرائیل میں رہتی ہے. وہ کیا ہے؟ یہودی جیوز. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل اسے سبتی کہتے ہیں. اور ایک قوم تھی اس زمانے میں جسے قبطی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ قبطی. قبطی قوم جو ہے وہ اس قوم سے تعلق رکھتا تھا فرعون مصر کا بادشاہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ ارسل معی بنی اسرائیل، جو میری قوم ہے بنی اسرائیل اسے جو ہے اے فرعون میرے ساتھ بھیج دے. اس قوم کو غلام بنا کر رکھا تھا. کس نے؟ فرعون نے بنی اسرائیل کو. اور طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا اور ان کو زبردستی ان پر انہیں حکم دیا تھا فرعون نے کہ میری عبادت کرو. تو وہ عبادت کرتے تھے اس کی. کون؟ بنی اسرائیل. قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين. یہ سب سن کر موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا ان كنت جئت بآية. موسیٰ علیہ السلام سے کون کہہ رہا ہے؟ فرعون. اگر تم نے کوئی نشانی، کوئی میریکل پیش کرنے کی، اگر تم کوئی معجزہ پیش کر سکتے ہو، لائے ہو معجزہ، تو لاؤ، دکھاؤ معجزہ. اگر تم کہتے ہو رسول ہو اللہ کی طرف سے، تو رسول ہو تو معجزہ دکھاؤ، میریکل دکھاؤ. اگر تم اپنے دعوے رسالت میں سچے ہو تو. فالقا عصاہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ ایک عصا تھا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کا عصا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا. یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں رہتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے گرایا، اسے ڈالا زمین پر عصا کو. فالقا عصاہ. فالقا عصاہ ڈالا. فإذا هي ثعبان مبین. تو گرتے ہی عصا زمین پر کیا بن گیا؟ عصا نہیں رہا. عصا سمجھتے ہیں نا؟ لاٹھی. وہ زمین پر گرتے ہی کیا بن گئی؟ ثعبان. یہ ثعبان ہے. یہ ثعبان ان کے نام کا جو مادہ ہے ثا واو با. واو ہے بیچ میں، اجوف واوی، معتل العین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو ہے ثا عین با ثعبان. ثعبان کہتے ہیں پائتھان کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملے پامبو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہمارے بصیری شاہ صاحب بھی سن رہے ہوں گے. جی. ہاں، اگر میں تامل میں کچھ غلطی کروں تو معاف کریں. بصیری شاہ صاحب عامری بھی سن رہے ہوں گے. ہمارے محی الدین مولانا مولوی حافظ محی الدین صاحب عامری بھی سن رہے ہوں گے. ہمارے اقبال اللہ شاہ صاحب بھی سن رہے ہوں گے. ہمارے زندہ شاہ مدار صاحب فیضی، عارف فیضی بھی سن رہے ہوں گے. عبد القادر فیضی صاحب ہمارے قریبی عزیز، وہ بھی سن رہے ہوں گے. ہاں، تو عرض کر رہا تھا کہ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. عصا زمین پر گرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جدا ہوا. ہوتے ہی کیا ہو گیا؟ وَنَزَعَ يَدَهُ. اجدہا بن گیا. پھر اس کے بعد اور ایک دوسرا معجزہ دکھایا. کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. اپنا یہ سیدھا ہاتھ اپنے اس گریبان میں ڈال کر نکالا. نزع یدہ. نکالا تو جب ہاتھ نکلا ہے سورج کی طرح چمکنے والا بن گیا وہ ہاتھ.
فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، نہایت سفید اور چمکنے والا بن گیا، جگمگا رہا تھا، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. جو لوگ فرعون کے دربار میں اس وقت تھے، کوٹیرس، درباری، اور جو سردار تھے فرعون کے، انہوں نے کیا کہا؟ قوم فرعون کے سردار جو تھے انہوں نے کہا ھذا لساحر علیم، ان ھذا لساحر علیم، یہ یقیناً بہت بڑا جادوگر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو جادو سمجھا. جادو الگ ہے، معجزہ الگ ہے. جادو الگ ہے، معجزہ الگ ہے. جادو ہے، میجک الگ ہے، اور یہ معجزہ میریکل اور ہوتا ہے، اور میجک اور ہوتا ہے. بات سمجھ میں؟ ہاں، جادو کو کیا کہتے ہیں تامل میں؟ منتر. ہاں، اور تو یہ جادو، تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو انہوں نے کیا کہا؟ یہ جادو ہے. کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا، کہا کہ یہ یقیناً یہ جادوگر ہے، علیم، علم رکھنے والا ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین. فرعون سے کہا، فرعون کے سرداروں نے، فرعون کی قوم کے سرداروں نے، ارجہ، ان کو یہیں روک لو، یہ دونوں کو قید کر دو، روک لو. کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو. موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کون تھے؟ ہارون علیہ السلام. ان کے قوم کے، فرعون کے قوم کے سرداروں نے کہا کہ ان کو روک لو یہیں. وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو. وہ جمع کرنے والے جائیں گے، مختلف شہروں میں جائیں گے، مصر کے مختلف شہروں میں جائیں گے. جا کے کیا کریں گے؟ یاتوک بکل ساحر علیم، جا کر ہر علم رکھنے والے، فن جادوگری میں ماہر جو ہے اسے جمع کر کے لائیں گے. تمام ملک میں، فرعون تمہارے تمام ملک میں جتنے بھی جادوگر ہیں، بڑے بڑے نامور، ان سب کو جمع کر کے لائیں. اور وجاء السحرۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون کے جادوگر جنہیں فرعون نے اکٹھا کیا، جمع کیا تھا، وہ سب جمع ہو گئے ایک میدان میں. پورے جادوگر، روایتوں میں آ کے 70,000 جادوگر جمع ہو گئے. وجاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. انہوں نے کہا فرعون سے، جادوگر کتنے آ گئے؟ 70,000. 70,000 کا مجمع آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ اتنا مجمع ہوگا، تو اتنا کراؤڈ آ گیا. اور وہ جادوگروں نے فرعون سے پوچھا، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کیا ہم اگر غالب ہو گئے موسیٰ اور ہارون پر، ان کو شکست ہو گئی معاذ اللہ، اور ہمیں فتح ہو گئی، ان کو ڈیفیٹ ملی اور ہم کو جو ہے وکٹری ملی، تو ہم کو اجر ملے گا، پیسہ ملے گا، معاوضہ ملے گا؟ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں ضرور ملے گا، یس. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اس وقت اگر تم ان سے جیت جاؤ، فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ اور ہارون سے تم جیت جاؤ تو تم میرے مقرب بن جاؤ گے، میرے قریب رہو گے، میرے ساتھی رہو گے. قالوا یا موسیٰ، اب دیکھیے بہت غور سے سنیں. قالوا، انہوں نے کہا یا موسیٰ، 70,000 جادوگر ایک طرف ہے میدان میں، اور ایک طرف حضرت موسیٰ اور ان کے بڑے بھائی جو مرتبے میں ان سے چھوٹے ہیں. کون؟ حضرت ہارون علیہ السلام. یہ دو پیغمبر ایک طرف ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ادھر 70,000 جادوگر. اب ان 70,000 جادوگروں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. کیا پوچھتے ہیں جادوگر؟ اے موسیٰ، آپ اپنا کرشمہ دکھاتے ہیں پہلے، آپ اپنا عصا پہلے ڈالتے ہیں، یا
ہم اپنے جادو کا سامان لائے ہیں وہ پہلے ہم ڈالیں، یعنی آپ اپنا کام پہلے دکھاتے ہیں یا ہم اپنا کام پہلے دکھائیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھ کے آئے تھے، تو وہ 70,000 جادوگر ایک کون تھے؟ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے جادوگر تھے. بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھنے والے جادوگر تھے، لیکن تھے فرعون کے انڈر میں، سبحان اللہ. اس کے حکم کو ماننے والے. فرعون کے بلانے سے آئے تھے وہ، اور انہوں نے کیا پوچھا؟ آپ اپنا جادو پہلے دکھاتے ہیں یا ہم پہلے دکھائیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام تو جادوگری نہیں تھا، وہ تو معجزہ تھا. انہوں نے کہا کہ آپ پہلے کرتے ہیں. تو جادوگر 70,000 جادوگر جو آئے تھے کیا ساتھ لے کے آئے تھے؟ بڑے بڑے عصا، بڑے بڑے ڈنڈے لٹھے اور بڑی بڑی رسیاں. 70,000 کے پاس اگر 4 ڈنڈے بھی ہوں یا ایک ڈنڈا بھی ہو تو 70,000 ڈنڈے، اور ایک رسی بھی ہو تو کتنے؟ 70,000. اتنا بڑا بولے کے آئے تھے اپنے ساتھ. کہا کہ ہم پہلے اپنا کام دکھائیں. آپ خالا الخو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ تم ہی پہلے اپنا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جادو، مفسرین نے علماء نے لکھا ہے کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. پوچھا کہ ہم پہلے کام دکھائیں اپنا یا آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بغیر پوچھے کہ اپنا کام دکھا سکتے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کی، سبحان اللہ ادب کی. اس ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسلمان بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قال الخو، جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، القو، تم اپنا کام دکھاؤ، اپنا جو جادو کا سامان ہے وہ ڈالو زمین پر. فلما القوا، جب انہوں نے اپنا سامان ڈالا زمین پر، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. یعنی وہ حقیقت میں کچھ ہے ان کے جادو کا سامان، وہ رسے ہیں اور بمبو ہیں، لڑے ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہے رسے بھی سانپ بن گئے. سبحان اللہ. رسیاں سانپ بن گئے، اور ڈنڈے بھی، ڈنڈے موٹے موٹے سانپ بن گئے، اور رسے چھوٹے چھوٹے، ان سے چھوٹے سانپ بن گئے، سب سانپ. سحروا اعین الناس، یہ دھوکہ تھا. نظر، اسے کہتے ہیں نظر بندی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. نظر بندی آپ نے دیکھی ہوگی کہ دور سے ڈبے میں سے کچھ نکالتا ہے، صندوق میں سے نکالتا ہے، وہ لوگوں کو بولتا ہے کیا ہے یہ؟ لوگ بولتے ہیں یہ مرغی ہے. قریب جا کے دیکھے تو مرغی بھی کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے نظر کا جادو، میجک شو. تو یہ کام کیا انہوں نے. القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم، جتنے بھی لوگ اس میدان میں تھے سب کو ڈرا دیا انہوں نے اپنے جادو سے. سب رسے سانپ بن گئے، اژدہے اور سانپ ہیں پورے میدان میں. 70,000 اژدہے، 70,000 سے زیادہ سانپ. 70,000. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ واقعی انہوں نے بڑے جادو کا مظاہرہ کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، جب انہوں نے اپنا جادو دکھا دیا، اب پورے میدان میں بڑے بڑے سانپ اور بڑے بڑے اژدہے گھوم رہے ہیں. رسیاں جو تھیں وہ سانپ بن گئے، بڑے بڑے سانپ، اور ڈنڈے اژدہے بن گئے میدان میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اللہ کے حکم کے بغیر ڈالا نہیں موسیٰ علیہ السلام نے. سبحان اللہ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی عصاک، اپنا عصا ڈال دو اے موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَإِذَا ڈال دیا عصا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو عصا ڈالتے ہی وہ عصا کیا بن گیا؟ بہت بڑا پیتھون، بہت بڑا کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا، بہت بڑا مڑے پامبو بن گیا. اور کیا کرنے لگا؟ وَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ جو کچھ جھوٹ دکھا رہے تھے نا، جادو دکھا رہے تھے تو وہ رسیاں، تھے تو وہ ڈنڈے، لیکن یہ کیا دکھا رہے تھے؟
خلاف واقعہ دکھا رہے تھے، رسیوں کو سانپ دکھا رہے تھے، ڈنڈوں کو اژدہے دکھا رہے تھے. تو جب اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا، اللہ کی طرف سے، تو کیا ہوتا ہے؟ غلط علم جادو کا وہ غلط دکھاتا ہے، جادو کا علم غلط دکھاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سچے، ان کا علم سچ پر مبنی ہے، وہ سچ دکھاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سچا غلط علم، وسوسے کا علم، وہم کا علم ہے. یقینی علم جب آتا ہے، علم الیقین جب آتا ہے، وسوسے کے اژدہے، وسوسے کے جو ہے سانپ، یہ سب کیا کرتا ہے؟ ان کو نگل جاتا ہے. حقیقت جب سامنے آتی ہے تو وہم و فرض و اعتباری ساری چیزیں ختم ہو کے رہ جاتی ہیں. جب فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ نگل، تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا وہ آیا میدان میں، تو اس نے کیا کیا؟ جتنے یہ سانپ تھے جادوگروں کے، جتنے یہ اژدہے تھے، سب کو نگل لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. سبحان اللہ. فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق ظاہر ہو گیا. جب صحیح علم آتا ہے، صحیح بات آتی ہے، حق ظاہر ہوتا ہے، حق ظاہر ہوتا ہے تو باطل چھپ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے، فنا ہو جاتا ہے. آئے. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وہ جو کچھ بھی کرتے تھے وہ باطل ہو گیا. جاء الحق وزهق الباطل، آ گیا حق اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل جو ہے وہ مٹنے والا ہے. فغلبوا هنالک، اللہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا منظر کہ جتنے بھی وہ سانپ تھے اور اژدہے تھے، سب کو نگل لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک اژدہے نے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ہاتھ رکھو اس اژدہے پر، بہت بڑا اژدہا. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، رکھتے ہی وہ اژدہا غائب ہو گیا. لکڑی، موسیٰ علیہ السلام کی ایک لکڑی، ایک لاٹھی، عصا، وہ بن گیا بس. اب یہ جادوگر خود حیران ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، پھر عصا ان کو مل گیا. عصا سے اژدہا بنا، پھر اژدہا، پھر عصا بن کے ان کو مل گیا. ہم نے جو کچھ لاٹھیوں کو اور رسیوں کو بنایا، اژدہے اور سانپ بنایا، وہ سانپ ہی تھے، نگل لیا موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے نے. ہمارے رسے اور لٹھیاں کہاں گئیں؟ وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں. اگر موسیٰ نے جادو دکھایا ہوتا تو پھر ہمارے رسے ہم کو مل جاتے، ہمارے ڈنڈے ہم کو مل جاتے، ہمارے بمبو ہم کو مل جاتے. سمجھ گئے، وہ پکے جادوگر تھے، ماہر جادوگر تھے. سمجھ گئے کہ موسیٰ نے جو دکھایا that was not magic, that was a miracle. اور ہم نے جو دکھایا میجک جو ہے میریکل سے لڑ کے جیت نہیں سکتا. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ گر گئے سجدے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گرا دیے گئے. اللہ فرماتا ہے کہ ہماری قدرت کاملہ، ہماری حکمت بالغہ نے گرا دیا. وہ خود کہاں گرتے؟ گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں گر، 70,000 جادوگروں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. اور کیا کہا؟ آمنا برب العالمین، ہم تمام عالموں کے رب کو ماننے والے بن گئے، ہم ایمان لانے والے بن گئے. فرعون نے انہیں کیا سکھایا تھا؟ انا ربکم الاعلی. فرعون نے ان سے کہا تھا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، یہ سکھایا تھا. وہ بولتے تھے فرعون ہمارا رب اعلیٰ ہے. اب کیا کہا؟ فرعون سامنے بیٹھا ہے، فرعون کے سامنے یہ اعلان کر رہے ہیں آمنا برب العالمین، جو عالمین، جو تمام دنیاوں، تمام جہانوں
کا رب ہے، پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا لارڈ ہے، تمام جہانوں کا خدا ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرعون یہ بھی بولتا تھا کہ میں رب العالمین ہوں، اس کے واسطے اور کھول کے پیش کیا انہوں نے اپنے عقیدے کو، ربی موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین کو، ہم نے رب العالمین پر ایمان لایا، اور وہ کون؟ موسیٰ اور ہارون کا رب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موسیٰ اور ہارون جس کو مانتے ہیں نا، جسے پوجتے ہیں، اس رب کو ہم نے مان لیا۔ سبحان اللہ۔ فرعون نے کہا قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، اے لوگو، اے بنی اسرائیل کے جادوگرو، تم ایمان لائے موسیٰ پر قبل اس کے کہ میں نے اجازت دی تم کو، میں نے ابھی اجازت نہیں دی تم کو، تم ایمان لانے والے بندے موسیٰ کے خدا کو ماننے والے بندے۔ یہ کیا ایمان بھی کسی بادشاہ سے اجازت لے کے لایا جاتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرعون نے کیا کہا؟ میری اجازت ملنے سے پہلے ہی تم ایمان لائے موسیٰ کے رب پر اور موسیٰ کو رسول مان لیا، موسیٰ کے خدا کو خدائے برحق مان لیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کہا فرعون نے ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تو بڑی چال چلی ہے تم نے، جو میرے شہر میں، میرے ملک میں تم نے ایک چال چلی ہے۔ یہاں مدینے سے مراد شہر۔ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تاکہ تم اس شہر سے، اس ملک سے، مصر کے رہنے والوں کو نکال دو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم ابھی جان لو گے۔ یہ غصے میں آ کر کہہ رہا ہے فرعون، میرے سے اجازت لیے بغیر تم موسیٰ کو ماننے لگے۔ لَأُخَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، فرعون نے کہا کہ میں ضرور تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو خلاف سے کاٹوں گا، یعنی یہ ہاتھ کاٹوں گا، سیدھا ہاتھ کاٹوں گا تو الٹا پاؤں کاٹوں گا، الٹا ہاتھ کاٹوں گا تو سیدھا پاؤں کاٹوں گا، تاکہ تم کسی قابل نہ رہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ چین سے بیٹھ سکو، نہ چل سکو، نہ دوڑ سکو۔ ادھر کا ہاتھ کاٹ دیا، ادھر کا پاؤں کاٹ دیا۔ اب آدمی چل سکتا ہے کیا؟ کچھ کام کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ادھر کا ہاتھ کاٹ دیا تو ادھر کا پاؤں کاٹ دیا۔ فرعون کہتا ہے لأخطئن، ضرور میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے۔ سبحان اللہ۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، اور پھر میں تم کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ قالوا، بنی اسرائیل کے جادوگروں نے کہا، اب وہ جادوگر نہیں رہے، مسلمان ہو گئے، کافر نہیں رہے۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، تو کاٹ دے گا، ہمیں سولی پر چڑھا دے گا تو کیا ہوگا؟ مر جائیں گے ہم، اور مریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اپنے رب سے مل جائیں گے، ہمارے رب کے پاس چلے جائیں گے۔ کیوں رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس کے پاس چلے جائیں، اسے راضی کر کے اسی دنیا میں، تو اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ ہم کیوں اس دنیا میں رہیں؟ رب کے پاس رہنا بہتر ہے کہ تیرے پاس رہنا، تیرے ملک میں رہنا بہتر ہے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا، تجھے ہماری یہی بات تو بری لگی، تجھے ہماری یہی بات تو بری لگی کہ ہم اپنے سچے پروردگار کو مان گئے، ہم نے ہمارا جو واقعی رب ہے، معبود ہے، خدا ہے، اسے ہم نے خدا مان لیا۔ یہ بات ہی تو تجھے بری لگی، اور ہم نے کیا برائی کی تھی، اور یہ جو کام کیا ہم نے بہت اچھا کیا، یہ اچھا ہی تجھے برائی لگ رہی ہے۔ لما جاتنا، ہم نے اپنے رب کو مان لیا اور اس کی آیتوں کو مان لیا، نشانیوں کو مان لیا۔ جب وہ نشانیاں ہمارے پاس آئیں اور دعا کر رہے ہیں، کون ہے؟ بنی اسرائیل کے جو جادوگر تھے، جو پہلے کافر تھے، ابھی داخل اسلام ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، اے رب ہم پر صبر انڈیل دے، بہت صبر دے دے ہمیں، کیونکہ ہمیں فرعون سے مقابلہ کرنا ہے، وہ نہ جانے کیا کیا اذیتیں پہنچائے گا، کیا کیا تکلیفیں دے گا۔ ہمیں ثابت قدم رکھ، اس مذہب مہذب پر ہمیں ثابت قدم رکھ، یہ دین متین ہمیں ملا ہے، اس پر ثابت قدم رکھ۔
सब उंडेल दे हम पर। हमारे मद्रास में क्या बोलेंगे, बेंगलोर में क्या बोलेंगे, उंडल दे। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन वसब्बित वतवफ़ना मुस्लिमीन। हम मुसलमान हो गए, अब मरने तक हमें मुसलमान सुभान इस्लाम की हालत में हमें मौत दे, ईमान की हालत में हमें मौत दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये वाक़या जारी है। वक्त हो गया जी। और कल जो है, कल रात असहाबे बद्र की रात है। कल जंग बद्र का वाक़या हम सुनते हैं, सुनाते हैं बरसों से। ये मेरा भी दस्तूर रहा, मेरे वालिद माजिद सरकार पीर आमिर कलीमी शाह अलैह रहमत व रिज़वान का भी ये रहा कि 17 रबीउल अव्वल को जंग बद्र का वाक़या सुनाते हैं। कल इंशाअल्लाह मैं अहले बद्र के बारे में सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। खुलफाए राशिदीन के बाद सहाबा में मकाम है अशरा मुबशरा का, उनके बाद मकाम है बदरी सहाबा का, 313 असहाबे बद्र का। इंशाअल्लाह मैं ये वाक़या सुनाऊंगा, देखें। और हमारे अब्दुल हसीब मेरे पीर भाई, मेरे ख्वाजा ताज भाई अब्दुल हसीब हसीबी शाह आमिरी, अब्दुल हसीब हसीबी शाह आमिरी चिश्ती खादरी बेंगलोरी, जो यूट्यूब पर चैनल चला रहे हैं, सिलसिला आमिरिया ऑफिशियल, सिलसिला आमिरिया ऑफिशियल, सिलसिला आमिरिया ऑफिशियल इसको लाइक सब्सक्राइब को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। समझ रहे हैं आप हज़रात? और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों। मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह डॉक्टर सज्जाद ज़हीर साहब रहीमी शाह आमिरी, डॉक्टर सज्जाद रहीमी शाह आमिरी बेंगलोरी जो हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, आफियत अता फरमा। अल्लाह सैयद अंसर अहमद शहीदी शाह आमिरी बेंगलोरी जो हैं, उनको सेहत दे, आफियत अता फरमा। और ऐ मौला हमारे सैयद अनवारुद्दीन साहब, पल्लावारम चेन्नई के रहने वाले सैयद अनवारुद्दीन साहब, प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर सैयद अनवारुद्दीन साहब आमिरी चिश्ती खादरी को अल्लाह सेहत दे, आफियत दे, उनकी उम्र दराज फरमा। और मौला हमारे मेरे बहुत अजीज़, जिन्हें मैं बेटा कहता हूँ अपना, सैयद अख्तर हुसैन आमिरी मालिक AKS कबाब सेंटर के वालिद मोहम्मद अली साहब को मौला सेहत अता फरमा, आफियत अता फरमा। और मेरे बहुत ही अजीज़ मेरे दामाद, मेरे बेटे सैयद फ़हीम अहमद जी मद्रासी, जो मेरे भांजे भी हैं, सगे भांजे भी हैं, मेरे सबसे बड़े दामाद हैं। अल्लाह उन्हें दोनों जहां की सआदतों से माला माल फरमा। ये फ़हीम, सैयद फ़हीम आमिरी जो हैं, मेरे भांजे भी हैं, बेटे भी हैं, दामाद भी हैं और मेरे शागिर्द भी हैं। इन्हें सेहत आफियत अता फरमा। और मेरे दामाद बहुत ही अजीज़ मेरे देहरी के रहने वाले सैयद एहराज अहमद हुसैनी आमिरी, अल्लाह इन्हें हर सआदत से माला माल फरमा, इन दोनों को हर सआदत से माला माल फरमा, सेहत दे, आफियत दे। और मेरे तीसरे दामाद मेरे बेटे सैयद इब्राज अहमद हुसैनी आमिरी चिश्ती खादरी, मौला तबारक व तआला इनको दोनों जहाँ की सआदतों से माला माल फरमा, नेमतों रहमतों से माला माल फरमा, इनकी तमाम दिली तमन्नाओं मुरादों से इन्हें हमकिनार फरमा। और मेरे और एक दामाद सैयद तमीम साहब, सैयद तमीम अहमद जो मेरे भांजे हैं, सैयद फ़हीम अहमद के सगे भाई हैं, अल्लाह उन्हें दोनों जहाँ की सआदतों से माला माल फरमा, उनकी हर परेशानी दूर फरमा, उनकी दुआ उन्हें मुस्तजाब दावत फरमा। इन चारों को अपनी खुसूसी करम फरमाइयों की बारिशों में भीगने वाला बना दे। और जिन जिन हजरात ने मुझसे दुआ करने को कहा है, उन पर करम फरमा, रहम फरमा, उनकी हर जायज़ तमन्ना बरला। खुसूसन हमारे
نواز خان بنگلور کے میرے شاگرد، میرے خصوصی عزیز نواز خان نواز علی شاہ امیری بنگلوری، مولا انہیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. خواجہ شریف عامری ہولیاری، اور خواجہ شریف عامری ہولیار کے رہنے والے خواجہ شریف عامری ہولیاری، اے اللہ ان کی ہر پریشانی دور فرما. ذاکر شاہ کولر. اور میرے بالکل قریبی عزیز، میرے بہت ہی پیارے پیر بھائی اور میرے بڑے محسن اور میرا ساتھ دینے والے تبلیغی سرگرمیوں میں، سلسلے کے کاموں میں، حمیدی شاہ، ذاکر حسین حمیدی شاہ عامری کولاری، ذاکر حسین حمیدی شاہ عامری کولاری پر کرم فرما، رحم فرما. ان کے تمام گھر والوں پر، ان کے والدین پر، ان کے بھائیوں پر کرم فرما، رحم فرما. انہیں حوصلے، ان کے حوصلوں میں اضافہ فرما. مسعود بھائی بنگلور. اور ہمارا بہت ہی میرا دوست، میرا چھوٹا بھائی مسعود عامری، شفیق الرحمان، عتیق الرحمان بنگلوری، یہ ان دو بھائیوں کا تایازاد بھائی مسعود، اللہ اس پر کرم فرما، رحم فرما، اسے وسعت رزق عطا فرما. شفیق اور عتیق پر کرم فرما، رحم فرما. شفیق الرحمان، عتیق الرحمان عامری بنگلوری، ان حضرات پر، ان حضرات کے والد گرامی پر خصوصی انعام و اکرام کی بارشیں برسا اور انہیں صحت عطا فرما، ان کے والدین کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. فضل الرحمان جمیل صاحب ہمارے پیر بھائی، سلسلہ کوکبیہ کے سجادہ نشین فضل الرحمان جمیل روح اللہ شاہ عامری چشتی قادری مدراسی کو اللہ تبارک و تعالی صحت دے، عافیت عطا فرما.